السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فانتقمنا، پس ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم، پس ہم نے انہیں غرق کر دیا، فی الیم، دریا میں، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ یقیناً وہ، کذبوا، جھٹلا چکے تھے، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وَكَانُوا، اور تھے وہ، عنہا، ان آیات سے، غافلین، غافل۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا، القوم، قوم کا، الذین، ان لوگوں کو، کانوا، جو تھے، یستضعفون، کمزور جانے جاتے، مشارق، مشرق میں، مشرقوں میں، الارض، زمین کی، ومغاربہا، اور اس کی مغربوں میں، التی، وہ زمین، بارکنا، ہم نے اس زمین کا وارث بنایا، بارکنا، ہم نے برکت کی تھی، فیہا، اس میں، وتمت، اور مکمل ہوا، کلمۃ، کلمہ، ربک، تیرے رب کا، الحسنی، جو اچھائی والا تھا، علی، پر، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بما، بوجہ اس کے، صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا، اور ہم نے تباہ کر دیا، ما، اس چیز کو، کان تھا، یصنع، کرتا، فرعون، وقومہ، اور اس کی قوم، وما، اور جو، کانوا، تھے وہ، یعرشون، چھپر بناتے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل تھے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے وارث بنایا قوم کا، ان لوگوں کو جو کمزور جانے جاتے تھے زمین کی مشرقوں اور مغربوں میں، التی بارکنا فیہا، وہ جس میں ہم نے برکت کی تھی، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تیرے رب کا اچھائی والا کلمہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بوجہ، بما صبروا، بوجہ ان کے صبر کرنے کے، ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، اور ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا اس کو جو فرعون کیا کرتا تھا اور اس کی قوم، اور جو وہ چھپر بناتے تھے، جو وہ بلند و بالا عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، بنی اسرائیل کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، چنانچہ رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، راتوں رات فرعون سے ڈرتے ہوئے یہ سارے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے، اور اللہ کے حکم سے اس دریا پہ پہنچے جس کو عبور کر کے پرلی طرف موسیٰ علیہ السلام کو امن تھا کہ اب ہم فرعون کی سرزمین سے نکل جائیں گے۔ وہاں پر پہنچے تو وقتی طور پر بنی اسرائیل گھبرائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو اس پانی کے اندر ماریے۔ پانی میں لاٹھی کو مارا اور پانی جو ہے وہ دو حصے ہو گیا، درمیان سے رستہ خشک ہو گیا، اور وہ بڑے آرام سے وہاں سے گزر گئے۔ پھر پیچھے فرعون نے جب دیکھا تو فرعون نے بھی سمجھا کہ بس اب یہ رستہ خشک ہوا تو ہمارے لیے ہوا، بہت بڑا دریا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے گزار دیا بنی اسرائیل کو، ادھر سے فرعون کے لشکر داخل ہوئے
جب پورے کا پورا لشکر ایک بڑے دریا کے اندر داخل ہو گیا، وہ دریا چھوٹے تو نہیں، اور فرعون کا پورا لشکر جب اس میں داخل ہو گیا، اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا کہ اب تو چل۔ بس پھر پانی چلا، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انتقام لیا اس سے۔ اللہ کے انتقام بڑے عجیب ہیں۔ بنی اسرائیل کو ستانے کا انجام بری موت اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دی۔ اسی طرح جو ایمان والوں کو ستاتا ہے، اللہ کے بندوں کو جو اذیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتا ہے، کبھی موت کے طریقے سے اور کبھی کسی اور طریقے سے۔ وہ رب ہے۔ ہم نے انتقام لیا ان سے، ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ غرق کیے جانے کی دو وجوہات یہاں پر ذکر کی۔ ایک تو وہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے، اور دوسری وجہ کہ وہ ہماری آیتوں سے غافل تھے۔ اب تکذیب کرنا، زبان سے کہہ دینا، جھٹلا دینا، یہ ہوئی تکذیب۔ غفلت کیا ہوتی ہے؟ سن کر پرواہ نہ کرنا۔ آیت سنی، حدیث سنی، حکم سنا، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، غفلت، کہ ہم سنتے بہت کچھ ہیں لیکن اکثر غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو غفلت بھی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو سزا دی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے معاملے میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے معاملے میں غفلت سے محفوظ رکھے۔ یہ دو جرم ان کے تھے۔ پھر ہم نے وارث بنایا قوم کا ان لوگوں کو جو مشرق و مغرب میں کمزور جانے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل۔ ہر طرف مشرق و مغرب یعنی کہ ہر طرف، یہ کنایا ہوتا ہے۔ جس طرح بندہ کہتا ہے نا مشرق و مغرب میں میری حکومت ہے، کیا مطلب؟ ہر طرف میری حکومت ہے۔ تو مشرق و مغرب میں جو کمزور جانے جاتے تھے، یعنی ہر جگہ، ہر قوم کی نظر میں جو قوم کمزور تھی نا، وہ بنی اسرائیل تھی۔ ہم نے پھر ان کو وارث بنایا اور اس زمین پر ان کو جگہ دی بعد میں کہ جس میں ہم نے برکت کی تھی، وہ سرزمین شام، فلسطین۔ ابھی کی جو حدود ہیں یہ تو نئی بنائی گئی ہیں، ابھی باؤنڈریاں جو بنی ہیں یہ نئی ہیں۔ پہلے جو فلسطین تھا، یہ ملک شام، یہ اور اسی طرح اردن، اور یہ کافی علاقے اس کے اندر آتے تھے۔ جو پہلے فلسطین تھا، فلسطین بہت بڑا تھا، ابھی تو اس فلسطین کے کتنے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بابرکت زمین کا وارث بنایا۔ اس زمین کو بابرکت اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، وہاں پر روحانی برکات بھی ہیں اور زمینی برکات بھی ہیں۔ روحانی برکات انبیاء اور نیک لوگ، اور اسی طرح بیت المقدس، اور کئی وجوہات ہیں اس کی۔ اور پہلے تمام نبیوں کا قبلہ اور مرکز وہی رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں زمینی طور پر بھی بڑی برکات رکھی ہیں۔ بابرکت درخت زیتون سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ اسی علاقے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے بارے میں فرمایا نا، کلوا وادہنوا فإنھا من شجرۃ مبارکہ، کھاؤ اور اس کو ملو، یہ بابرکت درخت سے ہے۔ تو یہ بابرکت درخت بھی سب سے زیادہ اسی سرزمین میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جس میں برکت کی تھی اس زمین کا پھر بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے تیرے رب کا جو اچھائی والا کلمہ تھا وہ پورا ہوا۔ یعنی تیرے رب نے کہا تھا میں تمہیں غالب کروں گا، مدد کروں گا، انہوں نے صبر کیا تو اللہ کی مدد آئی۔ ہمیشہ کامیابیاں انسان کو صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو کامیابیاں لے لیتا ہے۔ جب کوئی بھی کام صبر کے بغیر ممکن نہیں، اگر صبر نہیں تو پھر مشکلات ہوتی ہیں۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کے منصوبے، اس کی عمارتیں اور اس کے بنائے ہوئے کام سب کے سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین کا اچانک عذاب ہے، کس طرح اپنی قوم اور عورتوں کو کیا کہہ کے نکلا ہوگا
کہ میں ابھی بنی اسرائیل کو پکڑ کے لایا ذرا، یہ بھاگے کیسے ہماری اجازت کے بغیر، میں لایا ان کو پکڑ کے، بس گئے اور پیچھے سے ان کی بیویاں، ان کے بچے، بیٹیاں یتیم، بچے یتیم، عورتیں بیوہ، سب ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔